ظہر میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہے، عصر میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہے، مغرب میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہے، عشاء میں بھی خدا کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہے، اور پوری 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ خدا کی مغفرت ہمیں آواز نہ دے رہی ہو، جب اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے. کل میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے بھی کھلے ہیں. پھر بھی اگر ہم غفلت کریں تو ان میں دسو جی بندہ خود ہی جا کے آگ میں چھلانگ لگائے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اسی لیے اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا نا. اب مجھے پتا ہے مغفرت کے دروازے کھلے، توبہ کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند. شیطان جتنے بھی ہیں وہ سب قید زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود اگر بندہ چھلانگا مارے کہ میں نے آگ میں جانا ہی جانا ہے، میں نے اپنا وہ راستہ نہیں چھوڑنا جس راستے سے شیطان میں نے لگا کے گیا ہے، تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر. جان بوجھ کر جو بندہ، اس لیے کہتے نا کہ دیکھیں اگر کسی عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کسی جو بے خیالی کی وجہ سے انسان کی نماز رہ جاتی ہے تو گناہگار ہے، لیکن وہی انسان اگر نماز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. نماز کا رہ جانا اور چیز ہے، نماز کا قضا ہو جانا اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا اب مجھے بتائیں کہ جہنم کے دروازے بند ہیں تو بندہ کہے میں نے جہنم میں چھلانگ لگانی ہی لگانی ہے. مغفرت اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بندہ پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی. یہ جتنی میں نے آپ کے لیے آج آیتیں منتخب کی ہوئی ہیں ان سب کے متعلق آگے احادیث ہیں. جب بندہ پڑھتا ہے اچھا میں نے کیوں منتخب کی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہم اپنی زندگی کو سمجھیں، ہم گناہ کی وادی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہم نیکی کی وادی کی طرف آئیں. فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ. اور فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑے چلے آؤ. اچھا مغفرت کے دروازے کھلے ہیں اس اشرے کے اندر، یہ اشرائے مغفرت ہے. اور جنت کے دروازہ پورا مہینہ کھلے رہیں گے، رمضان کا پورا مہینہ یہ خدا کی طرف سے کھولے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی کسی جگہ کا کوئی انویٹیشن ہو کہا کہ یہ جو ہے اتنے وقت سے اتنے وقت تک یہ سارے دروازے یہ کھلے رہیں گے، آپ آئیں اور یہاں سیر کریں، یہاں کا معائنہ کریں. تو لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. تو خدا نے رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے ہوئے ہیں. اور فرمایا مغفرت کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہیں. فرمایا اس کی جنت کی طرف دوڑے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، اللہ فرماتا ارضھا السماوات والارض، وہ جڑی جنت ہے جو خدا نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، فرمایا 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر اس کی چوڑائی تے اس کی لمبائی ہے. ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں یہ ایک زمین ہے. کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو آسمان ہے یہ ایک آسمان ہے. یہ جو ایک زمین اور ایک آسمان ہے، کیا ہم اس کو اپنی نظر سے پورا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو مومنوں کے لیے جنت تیار کی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ملائے اس کا طول اور عرض جتنا بنے گا اتنی میں نے اہل ایمان کے لیے جنت کو تیار رکھا. اور فرمایا کہ توبہ کے دروازے، مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. سارعوا، اس کی طرف دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ. اور جب تم اس کے اندر آؤ گے
تو فرمایا اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ ساریاں نعمتاں، جنت ہو، مغفرت ہو، خدا کی رحمت ہو، اس کا کرم ہو، اس کی عطا ہو اور اس کا فضل ہو، جو ہمیں زندگی میں بھی عطا کرے گا، قبر میں بھی عطا کرے گا، حشر میں بھی عطا کرے گا، قیامت کے بعد بھی عطا کرے گا اور میدان محشر میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں میں نے مومنین کے لیے تیار کی ہیں، متقین کے لیے تیار کی ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ اب ہم نے ایمان کی فکر کیسے کرنی ہے؟ بس آج انہیں 2 آیتوں کی بات کو روکتے ہیں، آگے سلسلہ انشاءاللہ اگلی آیتوں کا کل چلاؤں گا۔ ہم کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ پابندی کرے کہ میں نے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ نے ہم مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے، مجھ پہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو میں اس کو ادا کروں گا، مجھ پہ روزہ فرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، مجھ پہ حج فرض ہے تو میں اس کو ادا کروں گا، خدا کے جو احکام ہیں ان پر عمل کروں گا اور یہی میری زندگی کا مطمع نظر رہے گا۔ تو پھر فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اللہ اس سے فرمائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو، یہ تیرے لیے تو تیار کی ہے، یہ تیرے لیے تو